نحمدہ و نصلی علی رسول النبی الکریم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیکہ وعلی آلہ و صحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اس نشست میں جس صورت کا مطالعہ کریں گے اس میں اللہ کی حکمت اور طاقت بیان کی جائے گی۔ حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ بلقیس کی قرآن میں درج کہانیاں بتائی جائیں گی، اور ان کہانیوں سے کفار مکہ کو کیا درس عبرت دلایا گیا ہے۔ اسی نشست میں قناعت اور شکر گزاری کی اہمیت بھی بیان کی جائے گی۔ آج کی صورت سورہ سبا ہے، آج ہم اس کا مطالعہ کریں گے۔ تو اس نشست میں سورت کا خلاصہ اور آیت نمبر 1 سے 21 تک تفسیر بھی بیان کی جائے گی۔ ابتدا میں تلاوت کلام پاک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض ولہ الحمد فی الآخرۃ وہو الحکیم الخبیر۔ یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منہا وما ینزل من السماء وما یعرج فیہ وہو الرحیم الغفور۔ وقال الذین کفروا لا تأتینا الساعۃ قل بلی وربی لتأتینکم عالم الغیب لا یعزب عنہ مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض ولا اصغر من ذلک ولا اکبر الا فی کتاب مبین۔ صدق اللہ العظیم۔ اب سورہ سبا کا خلاصہ۔ سورہ سبا مکی و مدنی صورتوں کے 5ویں گروپ کی پہلی مکی صورت ہے۔ اس میں 54 آیات اور 6 رکوع ہیں، جو 22ویں پارے کے 7ویں رکوع سے 12ویں رکوع تک ہے۔ اس 5ویں گروپ میں 13 مکی صورتیں ہیں، جو سورت سبا سے شروع ہو کر سورت الاحقاف تک ہیں، اور 3 مدنی صورتیں ہیں، جو سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سورہ الحجرات تک ہیں۔ سبا ایک ملک کا نام تھا۔ اس سورت کی آیت 15 میں قوم سبا کا ذکر ہے، اس لیے سورت کا نام سبا رکھا گیا ہے۔ اس سورت میں اہم ذکر شکر الہی ہے۔ مشرکین مکہ اور منکرین آخرت طرح طرح کے اعتراضات اور الزامات لگا کر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاتے تھے کہ جب انسان مر کر مٹی میں مل جائے گا تو دوبارہ کیسے زندہ ہوگا، یہ بھی کہ قرآن جادو ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ مجنون ہیں۔ وہ کہتے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دعوے میں سچے ہیں تو قیامت کب آئے گی۔ ان اعتراضات کی بڑی وجہ ان کا مال و دولت اور خوشحالی تھی جو اللہ نے ان کو دے رکھی تھی۔ چنانچہ اللہ نے اس سورہ مبارکہ میں 2 رویوں، شکر اور ناشکری کا ذکر کر کے کہا ہے کہ ان سے پہلے شکر کرنے والوں اور ناشکری کرنے والوں کا انجام کیا ہوا تھا، جو مشرکین کے لیے مقام عبرت ہے۔ سورت کی ابتدا میں بتایا گیا ہے کہ آسمانوں اور زمین کی ہر شے اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، اور اللہ کا علم بڑا وسیع ہے۔ زمین سے نکلنے یا داخل ہونے اور آسمانوں سے اترنے یا چڑھنے والی ہر شے کو اللہ جانتا ہے۔ آسمانوں اور زمین میں پائی جانے والی کوئی چھوٹی یا بڑی شے بھی اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے۔ داؤد علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا ہے کہ ان پر اللہ کا فضل تھا کہ انہیں ایسی سریلی آواز دی تھی کہ جب وہ زبور کی تلاوت کرتے تو پہاڑ اور پرندے بھی ان کے ساتھ وجد آفرین تلاوت کرتے۔ لوہا ان کے ہاتھوں میں نرم کر دیا گیا تھا کہ اس سے وہ زرہ بختر تک بنا لیا کرتے تھے۔ ان کے بیٹے
سلیمان علیہ السلام کو سفری سہولیات میسر تھیں کہ آپ علیہ السلام ہوا کی مدد سے صبح و شام کی منزل میں ایک ایک ماہ کی مسافت طے کر لیتے، تانبے کے چشمے سے جیسے چاہتے برتن بنا لیتے تھے۔ ان کے لیے جنات بھی مسخر کر دیے گئے تھے جو بڑے بڑے تعمیر کے کام کرتے اور بہت سارا کھانا جلدی پکا لیتے۔ جب سلیمان علیہ السلام کو موت آئی تو جنات بیت المقدس کی تعمیر کر رہے تھے۔ جنات کو ان کی موت کا علم نہ ہو سکا اور وہ بڑی محنت سے کام میں لگے رہے۔ جب کام ختم ہوا تو سلیمان علیہ السلام کی لاٹھی کو دیمک کھا چکی تھی اور آپ علیہ السلام زمین پر گر گئے، جس سے جنات کو ان کی موت کا علم ہوا۔ قوم سبا کی بستی کی بھی ایک عبرتناک داستان بیان کی گئی ہے۔ وہاں کے لوگ زراعت پیشہ قوم تھی اور ہر طرف سر سبز و شاداب باغ تھے۔ بجائے اللہ کا شکر کرنے کے انہوں نے ناشکری کرنی شروع کر دی، اس لیے اللہ نے ان کا بنایا ہوا پانی کا بند توڑ دیا، جس سے ان کے بہترین باغات بدمزہ پھلوں والے درختوں اور خاردار جھاڑیوں میں بدل گئے اور ان کی بستی کو بھی تباہ کر دیا گیا، اور اس طرح شیطان کے پیروکاروں اور اہل ایمان کو ظاہر کر دیا گیا۔ یہ داستان عبرت اللہ کے علم و قدرت کا مظہر ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی تائید کرتی ہے۔ اس صورت میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ قیامت کا ایک مقرر شدہ وقت ہے، جب وہ وقت آ گیا تو موجودہ مشرکین کو بھی کوئی مہلت نہیں دی جائے گی اور جزا اور سزا کا مرحلہ آ جائے گا، اور ان مشرکین کو خبردار رہنا چاہیے کہ مال اور دولت سے اللہ کا قرب حاصل نہیں کیا جا سکتا، بلکہ ایمان اور اعمال صالح سے ہی یہ دولت نصیب ہوتی ہے۔ یہ اس سورت کا جائزہ تھا۔ اب آیت نمبر 1 سے 21 تک کی تفسیر النور۔ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے، سب اسی کا ہے، اور آخرت میں بھی اسی ہی کی تعریف ہوگی، اور وہ حکمت والا خبر رکھنے والا ہے۔ وہ جانتا ہے جو داخل ہوتا ہے آسمان سے زمین میں، یعنی پانی اور دیگر عنصر حیات، جو اس زمین سے نکلتا ہے، یعنی تمام نباتات اور معدنیات، اور جو آسمان سے نازل ہوتا ہے، فرشتے، پانی، رزق اور معدنیات وغیرہ، اور جو اس میں چڑھتا ہے، پانی کے بخارات اور روحیں وغیرہ، وہ مہربان بخشنے والا ہے۔ اور کافر کہتے ہیں کہ ہم پر قیامت کی گھڑی نہیں آئے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں گے کیوں نہیں آئے گی؟ میرے رب کی قسم، قیامت کی گھڑی آ کر ہی رہے گی۔ وہ اللہ غیب کا جاننے والا ہے، اس سے ذرا برابر بھی کوئی شے چھپی نہیں ہے، اور نہ کوئی اس سے بھی چھوٹی یا بڑی شے نہیں ہے، مگر وہ روشن کتاب یعنی لوح محفوظ میں لکھی گئی ہے، تاکہ اللہ اجر دے ان کو جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے۔ یہی ہیں جن کے لیے بخشش بھی ہے اور عزت والی روزی بھی، اور جو ہماری آیات کو ہرانے یعنی غلط ثابت کرنے کے لیے کوشش کرتے رہے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور جنہیں علم دیا گیا ہے دیکھتے ہیں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی طرف سے، وہ حق ہے اور رہنمائی کرتا ہے اللہ کی طرف، جو زبردست تعریف کے قابل ہے۔ اور کافر کہتے ہیں کہ ہم تمہیں ایسے شخص کا پتہ بتائیں جو تمہیں خبر دیتا ہے کہ جب تم مٹی میں مل کر ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے تو پھر تمہیں دوبارہ پیدا کر دیا جائے گا محاسبے کے لیے۔ اس نے یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ الزام لگا رہے ہیں، اللہ پر جھوٹ باندھا ہے، نعوذ باللہ، حالانکہ انہیں یقین تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی چھوٹا سا بھی جھوٹ بولنے کا امکان نہیں تھا، کیونکہ وہ خود ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق و امین کہتے تھے۔ یا اسے جنون ہو گیا ہے، یہ دوسرا اعتراض، نعوذ باللہ۔ اور جب ان کفار کے دل خود ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جھوٹا ہونے کو تسلیم نہ کرتے تو پھر کہتے کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آصیب کا سایہ ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ قیامت کے قائم ہونے اور دوبارہ زندہ کیے جانے کی بہکی بہکی باتیں کرتے ہیں۔
یہ ہرگز نہیں، اللہ فرما رہا ہے، بلکہ جو ایمان نہیں رکھتے آخرت پر وہ عذاب زدہ اور پرلے درجے کی گمراہی میں ہے۔ کیا وہ نہیں دیکھ رہے آسمان اور زمین میں سے جو ان کے سامنے ہے اور پیچھے ہے؟ اگر ہم چاہیں تو ان کو زمین میں دنسا دیں یا ان پر آسمان سے کوئی ٹکڑا گرا دیں۔ یعنی پہلی قوموں کا انجام بھی انہیں معلوم ہے اور موجودہ وقت بھی یہ ہاتھ سے نکال رہے ہیں کہ لوگ آہستہ آہستہ اسلام قبول کیے جا رہے ہیں، پھر یہ کفار ہاتھ ملتے رہ جائیں گے۔ اب یہ گزرے واقعات کے بارے میں کفار کو یاد دہانی کرائی جا رہی ہے۔ اور بے شک ہم نے داؤد علیہ السلام کو اپنی طرف سے فضل عطا کیا تھا اور حکم دیا، اے پہاڑوں اور پرندوں داؤد علیہ السلام کے ساتھ تسبیح کرو۔ جب آپ علیہ السلام اپنی مسحور کن آواز سے زبور کی تلاوت کرتے تھے تو پہاڑ اور پرندے بھی آپ علیہ السلام کے ساتھ ہم آواز ہو کر تلاوت کرنے لگ جاتے تھے۔ جیسے آج کل نعت شریف یا درود شریف کی محفل میں ساتھ مل کر سب شرکائے محفل پڑھنے لگ جاتے ہیں۔ اور ہم نے آپ علیہ السلام کے لیے لوہا نرم کر دیا تھا، یعنی آپ علیہ السلام ہاتھ میں لوہا پکڑتے تو وہ نرم ہو جاتا اور جیسے چاہتے اس سے لباس اور دوسری اشیاء بنا لیتے تھے، تاکہ بڑی بڑی زریں بناؤ اور بنانے میں ٹھیک اندازہ رکھو اور نیک عمل کرو، جو عمل تم کرتے ہو بے شک میں اسے دیکھ رہا ہوں۔ یہ داؤد علیہ السلام کے بعد اب حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ۔ اور سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا مسخر کر دی تھی، ان کی صبح کی منزل 1 ماہ کے سفر جتنی تھی اور شام کی منزل بھی 1 ماہ کے سفر جتنی تھی، اور ہم نے اس کے لیے تانبے کا چشمہ جاری کر دیا تھا اور جن بھی مسخر کر دیے تھے جو اس کے سامنے اللہ کے حکم سے کام کرتے تھے، اور ان میں جو بھی کوتاہی کرتا اسے ہم آگ کا عذاب چکھاتے تھے۔ وہ جن بناتے تھے سلیمان علیہ السلام کے لیے جو وہ چاہتے تھے، بڑی بڑی عمارتیں اور مجسمے اور حوض جیسے بڑے بڑے لگن اور بڑی بڑی دیگیں جو ایک جگہ پڑی رہتی تھی۔ اے آل داؤد، شکر کرتے ہوئے عمل کرو کہ اللہ نے آپ علیہ السلام کو اتنے وسائل عطا کیے ہیں، جبکہ میرے بندوں میں شکر کرنے والے کم ہی ہیں۔ پھر جب ہم نے سلیمان علیہ السلام پر موت طاری کر دی، مگر دیمک سے جو ان کے عصا کھاتا رہا۔ جب تعمیر کا کام مکمل ہو چکا تھا، اس سے پہلے جنات اپنے کام میں روز و شب انتہائی محنت سے لگے رہے، کیونکہ وہ سمجھ رہے تھے کہ سلیمان علیہ السلام ہماری کڑی نگرانی کر رہے ہیں۔ پھر جب آپ علیہ السلام اس وقت زمین پر گر پڑے تو جنوں کو معلوم ہوا اور کہنے لگے کہ اگر وہ غیب جاننے والے ہوتے تو ذلت کی تکلیف میں نہ رہتے۔ اب یہ تیسرا ذکر ہے تاریخی قوم سبا کا۔ قوم سبا کے لیے بھی ان کی آبادی میں ایک نشانی موجود تھی۔ 2 باغ تھے دائیں اور بائیں طرف، یہ شاہراہ تجارت تھی اس کے دائیں بائیں۔ یہ قوم یمن میں 800 قبل مسیح سبا کے علاقے میں آباد تھی، جس نے بڑے بڑے ڈیم تعمیر کر رکھے تھے۔ ان میں سے سب سے بڑے ڈیم کا نام سد معارب تھا۔ ان ڈیموں سے آبپاشی کے لیے چھوٹی بڑی نہروں کا ایک مربوط نظام تھا۔ بر وقت آبپاشی کی وجہ سے باغات کے 2 بڑے سلسلے شاہراہ تجارت کے اطراف میں میلوں پھیلے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے یہ قوم بڑی خوشحال تھی، مگر مذہبی اور اخلاقی پستی کا شکار ہوتی چلی گئی۔ اللہ نے ان کی ناشکری اور مذہبی گمراہی کی وجہ سے عذاب نازل کیا کہ ان کا سب سے بڑا ڈیم سد معارب ٹوٹ گیا اور سیلاب کی وجہ سے تمام باغات بہہ گئے اور جنگلی جھاڑیوں اور بیری کے چند درختوں کے علاوہ کچھ نہ بچا، اور اس طرح ناشکری کرنے والی سرکش اور بد اخلاق قوم کا خاتمہ ہو گیا کہ کھاؤ اپنے رب کے رزق میں سے اور اس کا شکر ادا کرو، تمہارا شہر بہت پاک ہے اور تمہارا رب بخشنے والا ہے۔ پھر انہوں یعنی قوم سبا نے منہ موڑ لیا تو ہم نے ان پر ایک زور کا سیلاب بھیجا، باندھ ٹوٹنے سے کہ 2 باغوں کے بدلے
दो और बाग जिनमें बदमज़ा फल, झाड़ियाँ और कुछ बेरी के दरख्त थे। ये हमने सजा दी इनको इनकी नाशुक्री की, और हम ऐसा ही बदला देते हैं नाशुक्रों को। और हमने इनके इलाके, इनकी बस्तियों के दरमियान जिनमें हमने बरकत रखी थी, वाज़े नज़र आने वाली बस्तियां कायम की थीं। बाबरकत बस्तियों से मुराद यमन से शाम और फ़लस्तीन तक की बस्तियां जो एक बड़े तजारती रास्ते पर वाक़या थीं और कौम सबा की अमलदारी में थी, जिससे यूरोप और एशिया के दरमियान तजारत होती थी। इस तजारती शाहराह के इतराफ में बागात और खुशबूदार दरख्त थे। कौम सबा अपने दौर की एक ताकतवर और खुशहाल कौम थी, इसलिए मशरक़ व मगरब के दरमियान तजारत पर इनका मुकम्मल कब्जा था। हिंदुस्तान, चीन और दीगर एशियाई मुल्कों का तजारती सामान यमन की बंदरगाह पर उतरता, जबकि मगरबी ममालिक का तजारती सामान बहरा रूम के जरिए फ़लस्तीन की बंदरगाह पर आता। इसलिए फ़लस्तीन और यमन के दरमियान कौम सबा के तजारती काफिले इसी शाहराह पर सारा साल चलते रहते थे। ये तजारती शाहराह बहुत पुरअमन और मिसाली थी। दोनों अतराफ बाग और हर 40 मील के फासले पर एक बस्ती थी, जहाँ काफिलों के तोआम व क़याम का माकूल इंतज़ाम था और किसी को ज़्यादा राह साथ ले जाना नहीं पड़ता था। इसलिए इस गुजरगाह पर आबाद बस्तियों को बाबरकत कहा गया है। और हमने अंदाज़ा मुकर्रर कर दिया था इस पर सफ़र करने का, यानी हर 40 या 50 मील की मुसाफत के बाद इस तजारती गुजरगाह पर एक बस्ती आबाद थी, जिसकी वजह से ये गुजरगाह ना सिर्फ महफूज थी बल्कि तजारती काफिलों के आराम व क़याम और तोआम का मुकम्मल बंदोबस्त था। इसलिए हमने कह दिया था कि तुम इस पर सफ़र करो, रातों को और दिन को भी अमन व अमान के साथ। तो वो नाशुक्री करते हुए कहने लगे, ऐ हमारे रब, हमारे सफ़रों में दूरी पैदा कर दे। यानी जो कौम सबा को अता की गई नेमतों और मेहरबानियों की इब्तदाई नाशुक्री थी। दरअसल सबा के मालदारों और गुरबा में सफ़र का फ़र्क नहीं रहा था, जिसकी वजह से मालदार चाहने लग गए थे कि अगर बस्तियों में दूरी होती तो हम अपना ज़्यादा राह और लौंडियां साथ ले जाते और सफ़र का लुत्फ़ उठाते। दूसरा ये कि गुरबा से भी हमारी बराबरी कायम न रहती। ये भी कि मुहिम जू अफराद जो काफिले में शामिल होते, उनको भी जोम था कि इस पुरअमन तजारती सफ़र में इन्हें ना तो अपनी ताकत दूसरों पर आजमाने का मौका मिलता है और ना ही कोई नित नई मुहिम जोई करना होती है, जिससे वो अपनी जुआ मर्दी को आजमा सकें। वो यकसा सफ़र करते हुए उकताहट का शिकार हो गए थे और नाशुक्री करते चले गए, और उन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया, तो हमने इन्हें कहानियां बना दिया और उन्हें टुकड़े टुकड़े कर दिया। इस तरह तहजीब व तमद्दन का गहवारा कौम सबा की नाशुक्रियों और नाफरमानियों की वजह से ऐसा उजड़ा कि अब इनकी दास्तान इबरत कहानियों में दोहराई जाती है। कौम सबा पर सलाब के अजाब का वाक़या हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत से तकरीबन 100 साल पहले 450 ईस्वी में रूपजीर हुआ था। कौम सबा के जिंदा बच जाने वाले लोग इराक और दूसरे अरब इलाकों में जाकर आबाद हो गए। इनमें गुसान के कबीले के लोग शाम में, उज्द अमान में, खुजा तहामिया में, खजीमा इराक में, औसो खिजरज के मूरस उमर बिन आमर मदीना में आबाद हो गए थे। बेशक इसमें निशानियां हैं हर बड़े सब्र करने वाले, शुक्र करने वाले के लिए, और बेशक इबलीस ने इन्हें अपना गुमान सच कर दिखाया, तो उन्होंने इस इबलीस की पैरवी की स्वाय अहले ईमान की एक जमात के, और इबलीस को इन पर कोई इख्तियार नहीं था मगर ये कि हम देख लें कि कौन आखिरत पर यकीन रखता है और कौन इसी से शक में है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रब हर शय पर निगहबान है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।